الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فقراء کی فضیلت کا بیان آج سے شروع ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ فقراء میں ہیں، فقراء ہیں، اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے کمزور لوگ ہیں۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے سرکار کی حدیث ہے کہ اس امت کی سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ فقیر لوگ ہیں، اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے کون لوگ ہیں؟ کمزور، جو پیسے سے کمزور ہو، حالات سے کمزور۔ فرمان نبی ہے کہ میری دو باتیں ہیں، جو انہیں پسند کرتا ہے وہ مجھے پسند کرتا ہے، جو انہیں برا سمجھتا ہے وہ مجھے برا سمجھتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فقراء اور جہاد۔ فقراء یعنی فقر و فاقہ اور جہاد کرنا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ دو باتیں جو اسے پسند کرتا ہے وہ مجھے بھی پسند کرتا ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں، اور جسے برا کہتا ہے میں اسے برا کہتا ہوں، وہ مجھے برا کہتا ہے۔ یہ دنیا اس گھر کا ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ یہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ مروی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو میں پہاڑ سونے کا بنا ہے نا، جو آپ کے ساتھ ساتھ رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد فرمایا کہ جبرائیل، یہ دنیا تو اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، یہ اس کی دولت ہے جس کے پاس کوئی دولت نہ ہو، اور اسے وہی جمع کرتا ہے جو بیوقوف ہو۔ جبرائیل بولے اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی حق و صداقت پر قائم رکھے۔ سبحان اللہ۔ یعنی حضرت جبرائیل میرے سرکار کی بارگاہ میں آئے، اور غالباً یہ واقعہ جو یہ حدیث پاک اس وقت کا ہے جب وہ حضرت ابو طالب کے ساتھ جو معاملہ آیا تھا، تمام کفار مکہ نے آپ سے کہا تھا کہ دولت چاہیے یا آپ میرے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں تو ہم آپ کے دولت سے نوازیں گے، یا بادشاہ چاہیں تو بادشاہی بنا دیں گے، یا اگر آپ چاہتے کہ مجھے حسین لڑکی تو میں ایک سے ایک حسین لڑکی سے آپ کی شادی کرا دوں، لیکن ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیجیے، آپ اپنا کام کیجیے۔ اس غالب جبرائیل علیہ السلام میرے سرکار کی خدمت میں آئے، آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے، اور رب ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو رب کی حکم سے میں پہاڑ کو سونا بنا دوں، جو آپ کے ساتھ ساتھ رہیں، ساتھ میں رہیں۔ تو میرے آقا نے تھوڑی دیر خاموش رہے، اور خاموش رہنے کے بعد میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جبرائیل جانتے ہو یہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، اسے وہی جمع کرتا ہے، اسے وہی جمع کرتا ہے جس کے پاس کوئی دولت نہ ہو، اور اسے وہی یہ اس کی دولت ہے جس کے پاس کوئی دولت نہ ہو، اور بے وقوف لوگ اسے جمع کرتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے بولا کہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی حق و صداقت کے لیے، اسی حق و صداقت پر آپ کو ہمیشہ قائم رکھے۔ کیا مطلب؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا واقعی میں اب دیکھ لیجئے کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، اسی حدیث ثابت ہوتی ہے کہ مسلمانوں تم جو ہے اپنی اس گھر میں مت پریشان ہو، دنیا سے مت پریشان ہو، اس لیے کہ تمہارے لیے گھر ایک بہترین ہے جس کا نام ہے جنت، ہے نا۔ اللہ اور اس کی رضا اگر ہو گئی تو انشاءاللہ آپ کو جنت ملے، اور جنت اتنی اچھی بات ہے، جنت کی دولتیں اتنی زبردست، جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو پھر میں اس کے لیے کیوں پریشان ہوں؟ وہ جمع کرے جس کے پاس خود نہ ہو، اس لیے کفار مشرک دنیا کی دولت میں مر رہے ہیں۔ پھر مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اثناء سفر میں ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو کمبل لپٹے سو رہا تھا، آپ نے اسے جگا کر فرمایا اے سونے والے اٹھ اور اللہ کو یاد کر۔ اس شخص نے کہا تم مجھ سے اور کیا چاہتے ہو کہ میں دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو پھر میرا اے میرے دوست تو سو جا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے تھے، دیکھا کہ ایک آدمی کمبل اوڑھے سو رہا ہے،
آپ نے اسے اٹھایا، اڑو، اور جگا دیا. جگانے کے بعد کہا خدا کو یاد کرو. کہا کہ آپ مجھ سے زیادہ کیا چاہتے ہیں؟ میں تو دنیا کو دنیا کے لیے، دنیا والوں کے لیے چھوڑ دیا. میں دنیا کو چھوڑ کے چلا یہاں تو جب اتنی بات کہی تو کہا کہ ٹھیک ہے. جب اتنی بات کہی تو کہا ٹھیک ہے تم سو جاؤ، اور آپ میرے دوست سے آپ سو جائیے. اللہ اپنے محبوب بندوں کے دل سے دنیا کی محبت نکال دیتا ہے. اللہ اپنے محبوب بندے کے دل سے دنیا کی محبت نکال دیتا ہے. یعنی اگر یاد رکھ لیجئے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں محبوب رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں راضی ہے، اللہ ہم سے خوش ہے یا ناراض ہے. اس کی جو آزمائشیں ہیں یہ اگر جاننے کے لیے روایت سن کر میں بتاتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے شخص کے قریب سے گزرے جو اینٹ کا تکیہ بنائے کمبل میں لپٹا ہوا زمین پر سو رہا تھا، اور اس کی داڑھی اور تمام چہرہ غرد آلود ہو رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے رب تعالی، تیرا یہ بندہ دنیا میں برباد ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا تمہیں یہ پتہ نہیں جب میں کسی بندے پر اپنے کرم کے دروازے مکمل طور پر کھول دیتا ہوں تو اسے دنیا کی الفت ختم کر دیتا ہوں، ہے نا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے، دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو کمبل اوڑھے لپٹا ہوا سو رہا ہے زمین پر، اینٹ کا تکیہ بنایا ہوا ہے، غرد آلود غبارے اڑ رہی ہے، چہرہ غرد پر لپٹا ہوا ہے. حضرت موسیٰ نے عرض کی رب قدیر تیرا بندہ برباد ہو گیا. کہا کہ اے موسیٰ سنو، بات دراصل یہ ہے کہ یہ تیرا یہ بندہ دنیا میں برباد ہو. کہتے ہیں اب سنو، بات یہ ہے کہ یہ میرا بندہ ہے اور جسے میں محبوب بناتا ہوں نا اسے دنیا کی محبت ہی اس کے دل سے نکال دیتا ہوں. اب دنیا کی محبت نکل گئی تو نہ سنگار کرے گا، نہ پٹار کرے گا، نہ ای کرے گا، نہ او کرے گا، اپنا بالکل سادہ سمپل لباس میں جیسے اپنی زندگی گزر، اس کا لو صرف خدا سے لگا ہوا. اور یاد رکھ لیجئے کہ جب بندہ یہ جاننا چاہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ جب بار بار آپ کے ساتھ مصیبتوں کا کوئی سامنا کرنا پڑتا ہے تو سمجھیے اللہ آپ سے راضی ہے، یا اللہ آپ سے خوش ہے. جب نماز پڑھنے کا دل کرے تو سمجھیے کہ اللہ مجھے خوش ہے. لیکن جو ہی آپ کے پاس عیش و عشرت آ جائے، جو ہی آپ نماز میں آپ کا دل نہ لگے تو سمجھ جائیے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اللہ ہم سے ناراض. یہ ایک سمجھنے کا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بعض انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم مصیبتوں کے انتظار میں رہا کرتے تھے، کب آئے گی کب آئے گی. اس لیے وہ انتظار کرتے تھے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب خوش ہوتا ہے تو بندوں سے آزمائشیں لیتا ہے اور اسے صبر کی بھی طاقت عطا فرماتا ہے. حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مہمان آیا مگر آپ کے پاس اس کی میزبانی کے لیے کچھ نہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خیبر کے ایک یہودی کے پاس بھیجا اور فرمایا اسے کہو کہ رجب المرجب کے چاند تک ہمیں قرض یا ادھار میں آٹا دے دے، ہے نا. میں اس یہودی کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ کوئی چیز گروی رکھو تب آٹے ملے گا. میں نے آپ کو خبر دی تو آپ نے ارشاد فرمایا بخدا میں زمین و آسمان کا امین ہوں، اگر وہ قرض یا ادھار میں آٹا دے دیتا تو میں ضرور واپس کرتا. لو میری یہ زرہ لے جاؤ. اللہ اللہ ہے، اور اس کے پاس گروی رکھ دو. جب میں زرہ لے کر نکلا تو آپ کی تسلی کے لیے رب تعالی قرآن پاک میں جبرائیل کو بھیجا، قرآن پاک کی آیت لے کے آیا. کیا کہتے ہیں؟ ولا تسدن عینک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا. اور اے سننے والے اس کی طرف اپنی آنکھیں نہ لگا جو ہم نے کافروں کو جوڑوں زن و شوہر کے برتنے کے لیے دی ہے، جیسی کی دنیا کی تازگی. یعنی حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ سرکار کے پاس ایک مہمان آیا، مہمان آنے کے پاس آیا اس کی میزبانی کے لیے آپ کے گھر میں کچھ نہ تھا. کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. مہمان کو کھلانے کے لیے کچھ نہ تھا
تو آپ نے کہا کہ فلاں یہودی کے پاس جاؤ، خیبر کے یہودی، اس کے پاس جا کر میرا نام لینا، کہنا کہ یا تو وہ قرض دے یا ادھار دے، دونوں سے، لیکن ہم رجب المرجب کی چاند میں تک اسے ہم پیسہ، مطلب یہ جو چیز دے گا ہم واپس کر دیں گے۔ وہ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ میں گیا اور اس یہودی سے کہا، اس یہودی نے کہا کہ جاؤ اپنی مطلب کہ پیغمبر سے کہنا کہ جب کوئی سامان گروی رکھی جائے گی نا تب ملیں گے، گروی رہن، یعنی بندھک کچھ رکھنا ہے، رکھیں گے تبھی ملے گا۔ تو میرے سرکار کے پاس جو یہ خبر دی، حضرت ابو رافع فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا کہ باخدا میں زمین و آسمان کا امین ہوں، اگر وہ ہمیں دے دیتا قرض یا ادھار تو ضرور میں واپس کرتا، لیکن رہی بات گروی کی تو آپ نے زرہ دی، زرہ آپ نے اسے کہا کہ لے جاؤ اسے گروی رکھ دو۔ جب وہ زرہ لے کر نکلا تب اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے محبوب آپ سنیے، اور کہا کہ اے سننے والے اس کی طرف اپنی آنکھیں نہ لگا، اپنی آنکھیں نہ لگا جو ہم نے کافروں کے لیے جوڑ یعنی زن و شوہر کو برتنے کے لیے دی ہے، یعنی اس دنیا کی طرف آپ آنکھ مت لگائیے، یہ تو کافروں کے لیے دیا جو میاں بیوی کو برتے، اس کو مسلمانوں کے لیے دنیا تھوڑے ہے، مسلمانوں کے لیے مسلمان بس قید خانہ ہے۔ اور پھر میرے آقا کے فرمان سنیے، فرمانا بھی ہے کہ فقر مومن کے لیے گھوڑے کے منہ پر حسین بالوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ فرمان نبی ہے کہ جس کا جسم تندرست، دل مطمئن اور اس کے پاس ایک دن کی غذا موجود ہو، گویا اسے کائنات کی ساری دولت مل گئی، یعنی میرے سرکار کی فرمان ہے۔ یہ تمام احادیث اس بات کی طرف غمازی کرتا ہے کہ انسان فخر فاقہ، کہتے ہیں کہ گھوڑے کے چہرے پر جو حسین بال ہوتا ہے نا اس سے خوبصورت ہوتا ہے اس کے لیے جو فخر فاقہ میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ ایک دن کی دولت جس کے پاس یعنی ایک ٹائم کا کھانا اس کے پاس میں ہو تو فقیروں کے لیے پوری دنیا کی دولت مل جاتی ہے۔ اللہ، آج ہم لوگوں کا کیا معاملہ، اگر اسے اس زمرے میں دیکھا جائے تو آج ہم لوگ کچھ نہیں ہیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جب تم فقر کو آتا دیکھے تو کہنا خوش آمدید، اسے نیکوں کے لباس، یعنی کہنے اے نیکوں کے لباس، کہنے کا مطلب یہ ہے حضرت کعب احبار کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے کہا کہ جب تم کسی فقیر کو آتا ہوا دیکھنا نا تو کہنا خوش آمدید، کیا کہنا خوش آمدید۔ لیکن آج ہمارے یہاں اگر فقیر آتا ہے تو چہرہ بنا لیتے ہیں، اس دینا نہیں چاہتے ہیں اور پریشانیاں بڑھ جاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اور دین ایک روایت اور سنیے بات کروں، دیندار شکار نہ کر سکا، دنیا دار کو خوب شکار ہو۔ حضرت عطا الخرسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک نبی کا ساحل دریا سے گزر ہوا، وہاں انہوں نے دیکھا ایک شخص مچھلیوں کا شکار کر رہا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے نام لے کر دریا میں جال ڈالا مگر کوئی مچھلی نہ پھنسی۔ پھر انہی نبی کا گزر ایک دوسرے شخص کے پاس سے ہوا جو مچھلیوں کا شکار کر رہا تھا، اس نے شیطان کا نام لے کر اپنا جال پھینکا، جب جال کھینچا تو مچھلیوں سے بھرا نکلا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی اے عالم الغیب، میں اس میں کیا راز ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا میرے نبی کو ان دو شخصوں کے مقام آخرت دکھلاؤ۔ جب انہوں نے پہلے شخص کو اللہ تعالیٰ کی حضور عزت و وقار اور دوسرے شخص کی بے حرمتی دیکھی تو بے ساختہ کہہ اٹھے الہ العالمین میں تیری تقسیم پر راضی ہوں۔ سبحان اللہ، کیا مطلب؟ یعنی کہتے ہیں کہ حضرت عطا الخرسانی فرماتے ہیں کہ ایک نبی کے پیغمبر کا مروی ہے کہ آپ ایک دریا سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک ملاح جو ہے مچھلی مار رہا ہے، تو بسم اللہ پڑھا یعنی اللہ کا نام لیا، دریا میں جال ڈالا، ایک بھی مچھلی نہ آئی، ہے نا؟ پھر تھوڑا آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک آدمی جو شیطان کا نام لیا، ہے نا، اور شیطان کا نام لیا اور ڈالا تو پورا جال بھر کے آگے۔ اللہ کے پیغمبر حیران، یہ رب یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ تیرا نام لے کے جال ڈال رہا تو اسے ایک مچھلی بھی نہ ملی، یہ شیطان کا نام لا کے ڈال رہا ہے تو پوری کی پوری جال بھر گئی، یہ کیا راز ہے؟ تو رب نے ارشاد فرمایا اے فرشتو، میرے پیغمبر کو، میرے نبی کو ان دونوں کا آخرت کا مقام دکھا۔ جب دکھلایا اس پیغمبر کو دیکھ کر حیران ہو گئے، وہ مسلمان جس کی اتنی شان، اتنی عزت، اتنا قدر، اتنے وقار، عالی شان محل، تمام چیزیں، تمام آلائشیں سب کے سب میسر ہے، اور یہ جو جس کو پوری بھر کے مچھلی آئی،
اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے، کوئی لات مار رہا ہے، کوئی گھوسا مار رہا ہے، کوئی مطلب کہ پٹا، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی تھوک رہا ہے، تو کوئی جلا رہا ہے، تو کوئی پلا رہا ہے، جو چاہ کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ تب وہ پیغمبر کہتے ہیں اے رب قدیر، میں تیرے تقسیم پر راضی ہوں. تو جس قدر تو یہ تقسیم کیا ہے، اس سے ایک چیز اور بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ سوالات ہوتے ہیں کہ ہم لوگ نیک کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی ہمارے اندر غریبی ہے، ہم پھر بھی پریشان رہتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم کون سی غلطی کرتے ہیں؟ دیکھو فلانواں جو ہے گناہ کرتا ہے پھر بھی اسے ترقی ہو رہا ہے. یاد رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے دنیا میں اگر آپ نے مانگا جو کچھ اللہ نے عطا کیا بہت خوب، نہ عطا کیا تو اس کا بدلہ بہت بڑا ہے. اور بعض بزرگوں نے میرے سرکار کے حدیث سے ثابت ہے کہ اگر بندہ جان جائے کہ دنیا میں دعا جو وہ کرتا ہے نا، اور دعا کے بدلے اگر کچھ مل جائے تو یہ جان جائے کہ اس کا عوض، اس کے بدلے میں جو چیز دعا نہیں قبول ہو. دعا ہم نے مانگی کہ اللہ ہمیں ایک کٹھے زمین دلا دے، اور ہمیں نہیں ملا، مطلب ابھی دعا کرے مثال ہے ایک کٹھا زمین اور ہمیں نہیں ملا، تو رب فرماتا ہے کہ اگر جسے دعا قبول ہو گیا، مان گیا، مل گیا تو بڑا خوش ہوتا ہے. لیکن بندہ یہ جان جائے کہ یہ دعا میری قبول نہ ہو اور آخرت کے مقام کو دیکھے گا نا کہ کاش میری زندگی بھر کوئی دعا قبول نہ ہوتی. کیا زندگی بھر کوئی دعا قبول نہ ہوتی تاکہ مجھے آخرت میں اتنا بڑا مقام ملتا. اس لیے کہ وہاں کی زندگی دائمی زندگی ہے، وہاں کا رہنا دائمی زندگی ہے، ہمیشگی کا معاملہ ہے. یہاں تو چند دن کا ہے، یہاں چند دن کی دنیا ہے. تو کہتے کہ بس وہ اگر جان جاتا تو وہ آخرت کی تمنا مطلب کرتا، اور آخر دنیا میں کہتا کہ میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی. اسی لیے اگر کفار و مشرکین کو ترقیاں مل رہی ہیں، کفار و مشرکین بڑھ رہے ہیں، یہود و نصارہ بڑھ رہے ہیں، اور کوئی مطلب کہ آپ کے بغل میں وہ کسی چیز کو پوچھ کر کے یا شیطانوں کو پوچھ کر اگر وہ ترقی کر رہا ہے تو یاد رکھ لیا، اور آپ سچ پر ہیں، سچے راستے پر ہیں، جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، آپ غیبت نہیں کر رہے، آپ چغلی، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ خدا کے ہر حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، پھر اگر آپ کے پاس فکر فاقہ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے، اور اللہ اس کا بدلہ بہت بڑا دیتا ہے نا. اس لیے آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے، آدمی صحیح کام کرتا رہے. لیکن بہت سارے لوگ اس میں ابیاتے ہیں، بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کی منشا پر سوال کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کو کیسا ہے، معاذ اللہ اللہ دو نظرہ ہو گیا، ہم نماز پڑھتے پھر بھی ہمیں کچھ نہیں ملتا، اس سے سب کچھ مل رہا. ایسی بات نہیں بھائی، یہ چیز حقیقت سمجھنے کی ہے. اور یہ کون سمجھتا ہے؟ اہل طریقت اس کو بہت اچھے ڈھنگ سے سمجھا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اب مثال لے لیجیے، بہت سارے بزرگان دین ہیں جن کی زندگی کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا تھے، کیا سے کیا ہو گئے ہیں. قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں ایک بڑھیا آئی اور انڈا لے کر کے تحفے میں، کیا انڈا لے کر آئی تحفے میں، کہا کہ حضور یہ تحفہ میری طرف سے قبول کر لیجیے. قطب الدین بختیاری کون ہے؟ غریب نواز کے مرید و خلیفہ ہیں. دلی میں آپ کا مزار مقدس ہے مہرولی کی سرزمین پر. تو انڈا لے کر کے آئی، کہا کہ حضور انڈا یہ آپ مجھ سے لے لیں. تو سرکار قطب بختیار کاکی اللہ والے تھے، انہوں نے انڈا لیا، لیکن اور ساتھ ہی ساتھ بڑھیا کے دل کو بھانپ لیا ہے نا کہ یہ دنیا کی لالچی ایسے تھوڑا انڈا دے آئی ہے. آپ نے کیا کیا؟ قل اللہ شریف پڑھی 3 مرتبہ، انڈا کو پھونک مارا، انڈا سونا ہو گیا. اب بڑھیا دل میں سوچ رہی ہے کاش اگر قطب بختیار کاکی اگر ہمیں یہ سونا دے دیتے تو بڑا اچھا ہوتا. یہ دل میں سوچ ہی رہی تھی، وہ اللہ والے تھے، دل کو پڑھا. کہا ماں وہ انڈا جو تو نے دیا تیرے طرف سے تحفے میں تھا، یہ انڈا سونا ہو گیا، اب لے یہ تحفہ میرے طرف سے ہے. سبحان اللہ. اب بڑھیا دلی کی تھی، چالاک تھی، کہ حضور آپ نے تو انڈا دے دیا، وہ سونا دے دیا، لیکن وہ جو ترکیب بھی بتا دیجئے نا کہ کبھی ضرورت پڑے تو ہم یوز بھی کر لیں. کیا کبھی ضرورت پڑے ہم اسے یوز بھی کر لیا کریں. اب بتا دیں بختیار کی کوئی بات نہیں، پریشانی کی کیا بات ہے، لو جاؤ قل اللہ، میں اس پہ قل اللہ شریف پڑھی 3 بار اور انڈا سونا ہو گیا. اب بڑھیا آئی، محلے کے پورے انڈا کو جمع کی، جمع کرنے کے بعد اپنے شوہر کو بولتی غسل کرو، خود کو غسل کی، رات میں کھڑکی دروازہ سب بند کیا اور بہت سا انڈا لے کے بیٹھ گئی. اپنے شوہر کہتے کہ بس کچھ نہیں کرنا، آج رات میں کروڑپتی بن جانا ہے، آدھی دلی کی مالک بن جانی ہے. کیا کرنا ہے؟ بس 3 بار قل اللہ پڑھیے، انڈے پہ دم کیجیے، سب انڈا سونا ہو جائے. ابھی بوڑھا آدمی بیچارہ پھونک رہا ہے، پڑھ رہا، پھونک رہا، لیکن کوئی انڈا کا کلر بھی چینج نہیں ہوا. کیا بس اسی طرح کا. تو اب بڑھیا جب رات ہو گئی بہت زیادہ، ہٹو تم سے نہیں ہوگا، اب میں لگتی ہوں. اب بڑھیا بیچاری لگ گئی، یہ بھی پڑھ رہی، پھونک رہی، پڑھ رہی، پھونک رہی، لیکن کچھ نہیں. صبح کو جو ہے پھر قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں آ کہتی حضور
میں بھی پریشان ہو گئی، میرا شوہر بھی پریشان ہو گیا. بولا کیا بات ہے؟ بولا حضور میں اس نسخے کو آزما رہی تھی جو کل آپ نے بتایا تھا. ہم انڈے لے کر کے گئے، ہم لوگ اللہ رات بھر پڑھتے 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 تھک گئے، لیکن ایک انڈا سونا تو چھوڑیے کلر تک چینج نہ ہوا. تب قطب بختیار کاکی نے جو بات کہی تھی، بڑی پٹے کی بات کہی تھی. قطب بختیار کاکی نے کہا ماں وہ انڈا مطلب کہ وہ آیت تو لے کر چلی گئی، کیا وہ آیت تو لے کر چلی گئی، ترکیب تو نے کر لی، لیکن اے ماں میری زبان میرے منہ میں ہے، تیری زبان تیرے منہ میں ہے. جا یاد خدا میں اپنی زبان کو لگا دے اور رزق حلال کھا، غیبت چغلی سے بچ، تمام ضرورتیں، اور جو شریعت مطہرہ کا زنجیر جو تمہیں دی گئی ہے اسے اپنے پیر میں لگا لے. یاد رکھ لے ماں انڈا تو کیا، تو جس چیز کو چھو دے گی وہ سونا ہو جائے گا. کیا؟ جس چیز کو چھو دے گی سونا ہو جائے گا. یہ بزرگان دین کیا تھے. حضرت علی کے پاس ایک یہودی مذاق کے طور پر کہا تھا، مذاق کے طور پر، کیونکہ حضرت علی جو وہ تھے اللہ تعالیٰ نے بڑی علم نوازا تھا، ولایت کے تاجدار تھے بہت سارے، لیکن آپ ہمیشہ کچھ رکھا نہیں کرتے تھے. ایک بھکاری آیا مانگنے کے لیے، سوال کیا تو یہودیوں نے مذاق سے کہا جان علی سے مانگ دے، علی سے مانگ دے. کیا حضرت کو یہودی جانتا ہے مذاق کر رہا تھا کہ حضرت علی کو آ گیا جلال. کیا آیا؟ جلال آیا. اسے بھکاری آیا کہ تو جان گئی اسے مذاق ہو رہا. آپ نے کہا بھکاری دا ہاتھ کھول، ہاتھ کھولا، تھوک دیا ہاتھ پہ، بولے بند کر، بند کیا، کھولو، کھولا، وہ تھوک سونا ہو گیا. سبحان اللہ. کیا ہو گیا؟ سونا ہو گیا. تو علی وہ تھے، ہمارے اکابرین یہ تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت علی وہ ہیں جن کے گھر میں کئی کئی دن تک چولہا نہ پھکا ہے. اس کے باوجود آپ دنیا میں آپ چاہتے کیا نہیں بنا سکتے تھے. اس کے باوجود آپ نے کبھی کچھ نہیں کیا، جو کچھ ملا خدا کی راہ میں خرچ کرتے چلے گئے. یہ وہ ہوتا ہے جب ہم پڑھیں گے تب ہم سمجھیں گے کہ فقر اور فقراء کی کیا فضیلتیں ہیں اور فقراء کسے کہتے ہیں. فقری رہنا، غریبی رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے بھائی، بہت بڑی دولت ہے. ہم چاہتے اللہ تعالیٰ اگر آپ سے کوئی آزمائش لے رہا ہے تو آپ گھبرائے نہیں اللہ کی منزل، بلکہ اللہ کی اور یاد اور زیادہ سے زیادہ خدا کی یاد مستغرق ہو جائے، اس لیے کہ اللہ آپ سے راضی تو ہے نا. کم از کم اللہ راضی ہے. ظاہر سی بات ہے جسے رب راضی ہو جائے اسے کیا لینا ہے بھائی، کچھ نہیں ہے. اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے رب کی رضا پہ قائم رہے. چلیے آج گفتگو یہیں سے ختم.